آپ لوگوں کی آج آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے, کور کمیٹی بھی بیٹھی ہے, پولیٹیکل کمیٹی بھی غالباً بیٹھی ہے. یہ چیلنج اب کس طرح ہوگا اس فورم کے اوپر؟ یہ تو اب آئینی ترمیم آ چکی ہے اینڈ یہ کیس تو اب جانے ہی آئینی بینچ کے اندر ہے. دے ڈونٹ ہیو دا جورسڈکشن ہی چیلنج ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بخاری صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا, وہ بھی ناقص. جس طرح کے ممبران کو اٹھا کے لایا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے 5 ممبران کو جس بے ڈھونگے طریقے سے اور جس طرح زد و کوب کر کے لایا گیا تھا, اس کو بھی ہم لوگ کریں گے. اور جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اٹ سیلف ہیں, مطلب خاص کر جوڈیشری کے حوالے سے جو پرنسپلز وائلیٹ ہو رہی ہیں آپ کے آئین کے, جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن چاہتے تھے, اس کو جو ٹویسٹ کیا گیا ہے, ان چیزوں کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی چیلنج کریں گے. جو ہمارا جورسڈکشنل ایشوز ہیں نا عمر ایوب صاحب, جورسڈکشنل ایشوز بالکل ہوں, پر آپ چاہے کانسٹیٹیوشنل کو سن ہی نہیں سکتی. سپریم کورٹ کا یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے ایز اے بینیفیشری آف دس ترمیم, کیونکہ کل آپ پارلیمانی کمیٹی نے بنا کے ان کو نامزد کیا ہے, انہوں نے قبول کر لیا ہے, وہ اوتھ لیں گے 26 کو. ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اس سسٹم یا اس ترمیم کے ذریعے جو ایک سسٹم عمل میں آیا ہے جس کے تھرو ان کو چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے. آئی مین اٹ کین بی چیلنجڈ آن ملٹیپل فرنٹس, بگیسٹ بینگ جورسڈکشن. میرا خیال ہے جی آپ کا جو بھی ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں اس وقت, وہ سنیں گے کیس اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے آن دا میرٹس آف لا. ہماری امید بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. رونجو صاحب کا کل کا بیان دیا, اس کے بعد دیا, اس کے بعد پھر دیا, تو اٹ از مور ڈسکریڈٹ. ادھر بد اعتمادی بڑھ گئی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے. میں نے تو مہر بخاری صاحبہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا, میں نے فوٹوگرافس دی اور میں نے کہا کہ آپ کے سفید کپڑوں میں ملبوس نامعلوم لوگ, آپ کے جو سیکیورٹی پرسنل نیشنل اسمبلی کے جو چھٹی پہ تھے, ان کے نام پہ وردیاں ایشو, مطلب وہ ان کے نام پہ آ کے لوگوں نے انٹری کی, اور نامعلوم لوگ تھے, ایجنسیز کے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے, آ کے انہوں نے رکھوالی کی ان لوگوں کی, 5 لوگوں کی اور باقی سینیٹرز کی بھی. جو گاڑی انٹر کر رہی ہے سینیٹر صاحب کو لے کے, اس کا آپ نمبر پلیٹ دیکھیں, اس کو کمپیئر کریں وہ کس گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے, چاہے وہ کرولا کی ہے یا کسی ٹریکٹر کی ہے. اس ڈرائیور کا آپ فیشل ریکگنیشن کریں, جب وہ لے کے آ رہا تھا وہ کون ڈرائیور تھا, کس ادارے کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیمانڈ کی ہے. اینڈ ایاز صادق نے کہا کروں گا, بٹ ڈو یو بلیو ہم؟ ہماری تو رسائی اسپیکر تک ہے نا. ڈو یو بلیو ہم؟ وہ آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے غلط کیا, بس آسکنگ, امید لگائے بیٹھے. کرنا پڑے گا. میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ تو شیخ وقاص اکرم حسین کو بھی اٹھا لیا تھا نا, بڑے کیا بنا اسپیشل کمیٹی کا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھے گا کل کو یہ شاید مڑ کے یہ کریں کہ جی یہ لوگ تو ہمارے تھے, ان کی سروس ریکارڈ اور ساری چیزیں آ جائیں گی. ایک ان میں سے جو ایم این اے کو غائب کیا گیا تھا, مزے کی بات بتاتا ہوں, اس نے کہا جی میرے پاس تو ووٹنگ کارڈ نہیں. رات کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ بھی بن گیا تھا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں مہر بخاری صاحبہ, جو 10ویں میٹنگ ہو رہی تھی آپ کے اسپیشل کمیٹی کی, مولانا صاحب اور ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے, نہ ان کو پتہ نہ ہمیں پتہ, کیونکہ ہم لوگ اس کمیٹی کے ممبرز تھے, کہ انہوں نے پیچھے پاس کر دیا. اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے خورشید شاہ صاحب کو بھی نہیں پتہ وہاں پہ, وہ اور ان کے ممبران کو بھی نہیں پتہ, اور وہ ٹھپا لگ گیا اور وہ چلا گیا. جہاں پہ اس کمیٹی میٹنگز میں خود بیٹھتا رہا ہوں, یقین جانے کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا. آئیں بائیں شائیں کی باتیں ہوتی رہیں, پر مسودہ ہوتا ہی نہیں تھا کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا. سو ربر سٹیمپ رہا ہے پورا سسٹم. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو وہاں پہ بھی کہتا تھا نمبر ایک چیز یہ ہے کہ یہ وہ باڈی نہیں تھی جہاں پہ ڈسکس کریں. نمبر 2, مسودہ ڈسکس نہیں ہوا. میں نے تو اپنی اسپیچ پہ قومی اسمبلی میں کہا کہ 502 ورکشاپ سے کسی مستری نے یہ مسودہ بنایا ہے اور پھٹ پٹی پہ کسی ڈسپیچ رائڈر کو دے کے یہاں پہ پہنچایا ہے. جب لا منسٹر کہتے ہیں جی مجھے وصول نہیں ہوا مسودہ, اور بھائی آپ کی منسٹری بھی نہیں بنا رہی تھی, اور کون بنا رہا تھا, اٹارنی جنرل کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. تو پھر لہٰذا یہ ریالٹیز ہیں. اور اس ریالٹی میں کہ شروع کے اندر کیا قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی نیت سے جو کام شروع ہوا تھا وہ ڈائلوٹ ہوتے بیکاز آف پریشر اور جو حالات بنے, اس کے بعد وہ مقصد تبدیل ہو گیا کہ منصور علی شاہ کا ہی راستہ صرف روکنا ہے اور منیب صاحب کا راستہ روکنا ہے؟ یا میرا خیال ہے یہ تو ان کا آپس میں لگا رہا تھا, گورنمنٹ کے الائنس کے ممبرز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. اور جس طرح میں نے قومی اسمبلی میں اپنی اسپیچ کا آغاز کیا, میں نے کہا جی آج یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ہے ووٹ کو عزت دو سے لے کے
عزت دو کا سفر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور مزید مجھے لگ رہا ہے کچھ دنوں تک یا ہفتوں تک یہ چلے گا. بحیثیت لیجسلیٹر صبح 5 بجے تک ہمارے بزرگ سیاستدان ایوریج ایج اس ایوان میں کیا ہوگی؟ یو ول بی پرابلی کنسیڈرڈ امنگس دی ینگسٹرز اوور دیئر پرابلی. اکا دکا تو بہت ہی ینگ ہے بٹ جو بزرگ ہیں وہ تو کافی بزرگ ہیں. تو ایوریج ایج جو ہوگی صبح 5 بجے تک دے شوڈ سو مچ کمٹمنٹ اینڈ زیل. واز اٹ سرپرائزنگ فار یو؟ میرا تو پورا خیال تھا کہ ابھی یہ سارے مارچ کر کے سیدھا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے 3 کے کالم میں جائیں گے نیچے اور پارلیمنٹ سکوائر میں وہاں پہ ایک حوالدار صاحب کھڑے ہوں گے اور وہ ان کو پورا پریڈ کرتے ہوئے سلامی کی چبوترے کے سامنے سے اللہ کرتے ہوئے وہ جائیں گے. میرا تو یہ خیال تھا. ان میں اتنی انرجی تھی اس وقت. میں واقعی بہت انرجی, جو تقریریں ہو رہی تھیں, جو ایکسپریشنز تھے, صبح باجماعت نماز پڑھنے کا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سلامی کے چبوترے وہ سامنے جب وہ فرشتے کھڑے ہوں آپ کے اڑن تشتیوں پہ آئے ہوں تو 440 کا کرنٹ تو سارے ان کو لگا ہوا تھا نا جی. کیوں نہ کرتے یہ وائٹ کمٹمنٹ سر, جی ہاں, وہ بڑی زبردست کمٹمنٹ سسٹم کی درستگی کے لیے اور بہتری کی طرف جانے کے لیے. وہاں پہ حکومتی بینچز پہ تو 440 کا کرنٹ ایسے پھر رہا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. جن کے پیس میکرز لگے تھے جو مطلب سو رہے تھے ان کو وہی کرنٹ لگتا تھا, اور 4-5 ادھر بیٹھے بھی ہوئے تھے. وہ بھی میں ٹویٹ کر لوں گا, ان کی بھی تصاویر میں نے لی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کا پلان ہے ایک ملک گیر احتجاج کا؟ ہم لوگ بالکل کریں گے جی انشاءاللہ, بالکل کریں گے. نتھنگ از فائنل یٹ. نہیں, ٹائمنگز اور کس طرح کرنا ہے وہ ہماری مرضی ہوگی. اور خان تک ایکسیس بھی ابھی تک یقینی ابھی تک انہوں نے نہیں دی ہے, اور بشرا بی بی تک بھی انہوں نے, آج میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں, پچھلی بار بھی تھا, پچھلی بار جہاں پہ ہم لوگ گیٹ پہ کھڑے تھے اعظم سواتی صاحب اور میں, اور دوسرے گیٹ سے انہوں نے ان کو رہائی دکھا کے اور پھر گرفتاری ڈال کے وہ اندر لے گئے تھے. اس بار تو انہوں نے اس کی زحمت نہیں کی. وہ جج صاحبان بھی ان کو اچانک جیسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی کہ وہ ان کو بیل ہو گئی ہے, ان کی ضمانت ہو گئی ہے, تو جج صاحب کو فوتگی کی خبر اسی وقت آ گئی, ان کی ایمرجنسی اسی وقت ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو ان کی مغفرت فرمائے جن کے جنازے کے لیے وہ گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ. مگر بشرا بی بی باہر آتے ہوئے نہیں دکھ رہی ہیں آپ کو لاسٹ ٹائم, اور تو کوئی کیس ہے نہیں ان کے اوپر؟ ان کے اوپر اور کوئی کیس ایز آف رائٹ ناؤ, ایز آف رائٹ ناؤ اور کوئی کیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹمورو از انادر ڈے, کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا اور یہ لوگ مطلب ڈرامہ رچاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات سنی. ناظرین, 730 دن قبل آج ہی کے دن کینیا میں ہمارے دوست اور سینئر صحافی ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا تھا, اور ان گزشتہ 730 دنوں کے دوران ان کی فیملی, ان کے دوست, ان کے کولیگز ان کے لیے انصاف کی دہائی دیتے رہے ہیں. معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کینیا کی عدالت سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا, مگر آج تک قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا. جن معاشروں کے اندر صحافیوں اور سچ بولنے والوں, سچ کی جستجو کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا ایک پرائیورٹی نہیں ہوتی, وہ معاشرے کتنی دیر تک اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں, اس پہ سوچئے گا ضرور. اللہ ارشد شریف کو جنت فردوس میں جگہ.